اسلام کے اتہاس میں اگر کسی شخص کا نام انصاف اور بہادری کے ساتھ لیا جاتا ہے تو وہ ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام سن کر ہی عرب کے لوگ کانپ اٹھتے تھے، لیکن آپ کا دل اتنا نرم تھا کہ آپ غریبوں اور یتیموں کے لیے ہمیشہ جھک جاتے تھے۔ حضرت عمر آرے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اپنی قوم کے بہادر اور سخت مزاج انسان مانے جاتے تھے۔ تلوار بازی میں ماہر تھے اور دشمنوں کے سامنے کبھی جھکتے نہیں تھے۔ اتنا غصیل مزاج تھا کہ جب آپ نے سنا کہ محمد نے نیا دین پیش کیا ہے تو آپ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے، مگر راستے میں جب اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے سنا تو دل پسیج گیا۔ آیتیں اتنی گہری لگیں کہ اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہی لمحہ تھا جس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر آرے اسلام کے سب سے مضبوط سہارا بن گئے۔ آپ کو الفاروق کا خطاب ملا، جس کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت ملی۔ پہلے لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، مگر حضرت عمر آرے کے ساتھ وہ کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق آرے کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر آرے کو دوسرا خلیفہ چنا۔ آپ کا دور صرف 10 سال اور کچھ مہینے کا تھا، مگر ان 10 سالوں میں اسلامی حکومت نے وہ ترقی کی جو آج تک مثال ہے۔ آپ کی حکومت میں اسلامی ریاست عرب سے نکل کر فارس، عراق، مصر، شام اور روم تک پھیل گئی۔ ہر جگہ لوگ آپ کے انصاف اور ہمت کی کہانیاں سنتے تھے۔ حضرت عمر آرے کا سب سے بڑا گن تھا انصاف۔ آپ نے فرمان جاری کیا کہ اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب پر ظلم کرے گا تو اسے اسی غریب کے سامنے سزا دی جائے گی۔ اتہاس بتاتا ہے کہ ایک بار مصر کے گورنر کا بیٹا ایک غریب کو بے وجہ مار بیٹھا۔ جب معاملہ حضرت عمر آرے تک پہنچا تو آپ نے گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا۔ اس غریب کو حکم دیا کہ وہ ان کے بیٹے کو اسی طرح مارے جیسے اس نے اسے مارا تھا، اور پھر کہا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ یہ وہ انصاف تھا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ حضرت عمر آرے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے حاکم تھے، مگر زندگی میں کبھی تکلف اور شان و شوکت نہیں اپنائی۔ آپ کے کپڑوں میں اکثر پیبند لگے ہوتے، راتوں کو شہر کی گلیوں میں گھومتے تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ اناج کی بوری خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر غریبوں تک لے گئے۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ ہمیں حکم دیتے ہم لے جاتے، تو آپ نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر آرے کی بہادری صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ فیصلوں میں بھی جھلکتی تھی۔ آپ کے دور میں کئی بڑی فتحیں ہوئیں۔ عراق، فارس، مصر اور یروشلم اسلامی حکومت کا حصہ بنے، لیکن ان فتحوں میں ظلم نہیں تھا۔ جہاں بھی اسلام پہنچا وہاں انصاف اور امن کی ہوا پھیلی۔ اتنا مہان اور انصاف پسند حاکم آخرکار ایک سازش کا شکار ہوئے۔ ایک دن جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولوا نام کے ایک مزدور نے آپ پر چھپ کر حملہ کیا۔ آپ زخمی ہو گئے اور کچھ دنوں بعد شہید ہو گئے۔ میں آپ سے دل سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ سفر میں نے جنون سے شروع کیا تھا اور آج میرا خواب ہے اگلے سال تک 1,00,000 فیملی بنانا، لیکن یہ خواب صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ تو اگر آپ کو میری محنت اور کانٹینٹ پسند آتا ہے تو ساتھ میں سبسکرائب، فالو کرو۔